بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عنوان چل رہا ہے اطاعت اور بغاوت کا۔ اس میں بہت ہی سمندر ہے، گویا کہ دو جملے ہیں لیکن ہے سمندر، جتنی تشریح کی جائے پھر بھی باقی رہتا ہے اس میں۔ امت ایک کو شریعت کہتی ہے وہ اس پہ عمل کرو، حاصل کرو، ایک سکت سے باز آ جاؤ۔ اطاعت کرو شریعت کی، سنت کی، یہ حکم ہے، اور اس کی اطاعت ضروری ہے، اس لیے کہ امت جو ہے آج کل بڑے پریشان کن حالات سے گزر رہی ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے شریعت اطاعت نہیں کی، اللہ کا عذاب تو آ جائے گا۔ عادت اللہ یہی ہے، جب تم بغاوت کرو گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جہاں جہاں مصیبتیں پریشانی آتی ہیں سوچو کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ حلیم کریم ہے، ان کے ذات بہت بے پناہ حلیم ہے، برداشت کرتے ہیں، ہماری شماعت امان کی قدر نہیں کی، اسی لیے ڈرائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بغاوت امت پہ اتر آئے گی، جو کہ بہت ہی گھنونی حرکت ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، بے غیرت ہو گئے، بے حیا ہو گئے، یہ القاب ان کو دیے جائیں گے۔ تم نے شریعت کو پامال کیا، نفس پرستی عام ہو رہی ہے، نفس کا کہنا مانا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اے مسلمان، اسی لیے قوم پہ عذاب آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مدت دیتے ہیں، دیکھو تم سمجھ جاؤ۔ ہر دور میں مسلمین پیدا کیے، وہ اصلاح کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی کلام کرو، کوئی بات کرو، پہلے وہ شریعت کیا کہتی ہے، اس کے بعد تم کلام اور کام کرو۔ اب ہمارا یہ حال ہے، جو آیا وہی کر لیا، کوئی توجہ نہیں، اسی لیے گھر میں پریشانی ہے، کوئی گھر خوشحال نظر نہیں، الا ماشاء اللہ کہنا پڑے گا۔ قیامت تک لوگ ایسے رہیں گے، خوشحال رہیں گے جو شریعت پابند ہے۔ خوشحالی تھوڑی بہت دولت ہو جائے کچھ بھی نہیں، دولت بہت سی ہے، دل کا سکون چین تو اللہ کے ذکر میں ہے، شریعت میں ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس منمانی کرتے ہیں، پورا معاشرہ ہمارے بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قوم ملعون ہے جب نصارہ کی، اس کے طرف ہم توجہ دے رہے ہیں، ان کی جو اپنا رہے ہیں، یہ سمے قاتل ہے۔ جو اس لیے کہ وہ تو باغی ہیں، وہ رسول کے باغی، اللہ کے باغی، اور تمہارے دوست ہو رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں بحث انسان مدد کرے ان کو، واجب ہے ان کو مدد کرنا، انسان کے، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرمائی، لیکن ہمارے جو خصوصیات جو تھیں وہ ان کی صلہ رحمی تھی، ہمدردی کی، خیر خواہی کی، وہی آج کل مفقود ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے بارے میں معلوم تو ہے نہیں کچھ، انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی علماء کہہ لیے ہیں، علماء پر جاؤ پوچھو۔ طبیب جو ہوتا ہے اس کے بعد مریض آتے ہیں، طبیب کبھی نہیں آتا ہے مریض کے پاس۔ ایسے ہم طالب ہیں شریعت کے، علماء سے پوچھو جا کے، مفتی سے پوچھو جا کے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں غلطی بات ہے، ارے آج کل مفتی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ انسان ہے، بشر ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک سب سے ہوتی ہے، لیکن یہ لوگ متوجہ ہو جاتے فوراً، روح اللہ ہوتے ہیں۔ تو کام کرو تم شریعت موافق، تم یہ غالب رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب نوازیں گے۔ جتنا نوازیں گے تم حد سے باہر کے، ارے اللہ کہاں سے آ گئی، قلب میں نور پیدا ہوتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے، جہاں نور قلب میں آیا اتنا سکون ہوتا ہے، ان کو دال روٹی چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، جھوپڑی میں رہ رہے ہیں، لیکن سکون قلبی نصیب ان کو۔ صحابہ کی یہی شان تھی، موٹا جھوٹا کھاتے تھے بہت کچھ میں، لیکن اللہ نے طاقت دے رکھی تھی ان کو۔ آج ہم عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں، اعلیٰ قسم کھانا منع بالکل نہیں ہے،
कुलू में तैयबात पे है, खूब खाओ पियो, लेकिन मालिक को न भूलो। एक आते हैं तालिब MBBS के, उनसे पहले सवाल करता हूँ कै बजे, यानी इशारा है कै बजे उठे तुम? 9:30 10। उस वक्त फिर टेढ़ी जबानता हुई, क्या ग़िज़ा तुमने रात में खाई? उम्दा खाना, उम्दा, ये गफलत कैसी हुई? नफ्स को तंबीह करो, ऐ नफ्स तुझको मैं इतना उम्दा खिला रहा हूँ, उम्दा पहना रहा हूँ, और तू गफलत करता है। ये होना चाहिए। ये नुस्खा मैंने शेख तजवीज़ किया था सब एक के लिए। जब कभी कोताही हो तो खलवत में जाओ, और सबसे ज़्यादा खलवत है गौसल खाना, वो यही नहीं होता। हम नफ्स में खातब करो, ऐ नफ्स तुझको मैंने क्या क्या नहीं खिलाया, ये किया, और तुम पाजी हो गया। उसको तंबीह करो। जब घोड़ा भी लगता है तो चाबुक लगाया जाता है उसके लिए, वो सवार उसे ठीक करता था, फिर सारी सरकशी दूर हो जाती है। ऐसी शरीयत की लगाम है, वो तुमको ठीक कर देगी। पकड़ फूलो मजबूती से। इसी का नाम बैठ होना है। इस्लाह का ताल्लुक इसी से है। हमारे कौल फ़ेल तज़ाद न हो, हर कौल सुन्नत माफ़िक, हर फ़ेल सुन्नत माफ़िक। इसी का नाम बैठ होना है। आज रस्मी बैत आम हो रही है, फ़ायदे बिल्कुल नहीं हो रहे। जब तक इस्लाह नहीं करोगे फ़ायदा नहीं होगा। डॉक्टर पर 24 घंटे आमद रखते हैं, घर में रहते हैं, एक्सपर्ट हर एक हैं, इलाज नहीं कराते, सवाल नहीं पैदा होता। इस्लाह की फिक्र हो जाए, ये हो जाए कि मुझे आज दुनिया जाना है, ये सदागर हो जाए तो फिर इंसान गुनाह नहीं करेगा। ये माने कैसे करूं, शर्माएगा अल्लाह ताला से। तो ये वाक़या देख रहा था, एक सहाबी ने थूका क़िबले की जानिब, दीवार पे थी, आप जलाल आ गए, नाराज हुए, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम थूक रहे हो। तो इस फैज़ वाला शाह फरमाते हैं कि मजमे पर अताब करना जायज़ है। सबको मुखातब है, तंबीह फरमाई, मजमे पर अताब करना जायज़ है। इससे इस्तेलात किया, सब पे नाराज हुए और ख़ुद बना सुने से थूक हटाया, मिटाया। ये नबी की तालीमात है। आज हम लोग जहाँ चाहते थूकते हैं, जहाँ चाहते नाक से रखते हैं। इस ख्याल है कि ईज़ा हो किसी को, किसी को ईज़ा पहुँचाना गुनाह है। खुद नफरत करते हो उससे तो दूसरों की नफरत होगी। इसलिए खाने अक्सर मैले क्यों होते हैं, सही इस्तेमाल नहीं करते उसका। आज सहारनपुर में तो माना सलमान साहब बोला कि इतना समझाता हूँ सबको, लेकिन देखो बिल्कुल मैले गुस्से कि गांव के लोगों ने इस्तेमाल तरीका मालूम, इसलिए बिल्कुल मालूम सिखाना चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं हमारे हम छोटे छोटे पोते पोते नवासी बहुत सलीक़े के, हर चीज़ के एहतराम उनको करते हैं, उसकी माँ सिखाती है उनको। यहाँ जहाँ नाक थूक न क़िबले का ख्याल करते हैं, बस थूकना है, बीच सड़क थूक दिया या दरवाजे पर थूक दिया, ये तो मुसलमान के नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? वजह बता कर दो। मोमिन जन्नती है और जन्नत में लताफत है, कसावत नहीं। ये इससे मैंने समझा, हर मोमिन जन्नती और जन्नत में लताफत है, कसावत नहीं। ये घिनौने अफ़ाल है। ये कितनी खरान आती है। एक वाक़या है कराची में, हकीम अख्तर नौरों की खानक़ाह में एक साहब आते, बड़ी तारीफ़ की माशाल्लाह। एक कमी उन्होंने महसूस की, आपके यहाँ इससे खाना नहीं है, मुझे घर जाना पड़ता है वज़ू के लिए, सीने के लिए। तो हकीम साहब को कहा अच्छा कैसे मालूम? कहे मुझे वज़ू करने आता हुआ कि खरान नहीं आती। एक आदमी भेजा तो 9 बैतुल खला थे, सबको देखा साफ शफाफ बिल्कुल। नाली का जो स्लोप ऐसा बनाया था, ढाल, कि अगर ना कोई थूके या वो बलगम तो बह जाए फौरन। वो ताजुब है, मैं तो बहुत दिनों से जाने हालता 9 बैतुल खला, सब ऐसे आधी चीज लगी हुई है। या मैं अपने यहाँ देखता अभी 20 वर्ष हो गए, ऐसा आधी लगाई है, क्या मुश्किल है ये। हम लोग इसके कोई ये मोमिन शान है वो। इसी तहारत ऐसी वो
مجھ سے خود فرمایا مولانا وکیل صاحب نور رحمت قدم ہیں اور 9 میں تھے، وہ تعلیق تھے، تو استنجا خانہ دور تھا وہاں سے. تو صاحب خان کا مجھ سے آپ کو زحمت ہوتی پیشاب کرنے میں، آپ وہاں جانا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو یہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا معمول ہے پہلے پانی بہاتا ہوں تھوڑا، پھر پیشاب پھر پانی، حلول ہو جائے گا، نہ کھران آئے گی نہ سیٹ خراب ہوگی. یہ سکھانا بھی ہے آداب المعاشرت، کسی کو اذیت نہ ہو. آج کل لوگ اس کو دین نہیں سمجھتے. نفل پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، یہ جو چیز ہے تمہاری ہے، جہاں چاہ تھوک دیا جہاں چاہ مٹا دیا، یہ منع کیا شب. آپ نے بہت اسی لیے قہقہ سے منع کیا شریعت نے. حسنا وہ ہے تبسم کہتے ہیں اس کو، قہقہ لگانا منع کیا آپ نے. آواز تیز ہو کتنے ہا 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 کرتے رہتے ہیں. ڈکار میں بھی یہی ہے، چھینک میں بھی یہی ہے، آواز کو پس کر لو. یہاں کتنے پوری بندی مسجد گن جاتی ہے. ہاتھ رکھ لو، رومان رکھو. ڈکار میں بھی او کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین اس میں ہر ایک کے میں اس میں ہے. یہ ہے اسلام، ظاہر بھی ٹھیک باطن بھی ٹھیک. آج ہمارے ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے. فوج بھی ایسے ہوتے دیکھے ہوتے ہیں بھائی بلغم یا کچھ ہوا فوراً پانی بہا تو کیا مشکل، صاف ستھرا رہے گا. یہ اسی لیے تھانوی فرماتے ہیں میں اسی تعلیم دیتا ہوں. نماز روزہ تو پڑھتے ہی ہو تو ہے، معلوم ہے. اس کو لوگ دین نہیں سمجھتے. خود مولانا تھانوی واقعہ ہے، حید کو دستوں کے مرض تھا. وہ تو جب تشریف لے گئے وہ حفظی میں آدھے رات سے بیٹھ کے آ رہے تھے. اتنا قدوف تھا کہ جہاں لوٹا رکھا میں نے وہاں لوٹا نہیں رکھا. فوراً گھسٹتے واپس گئے بیت الخلا، لوٹا جہاں وہاں رکھا ہے. یعنی وقت تلاش لوٹا کہاں چلے گا. یہ تھے ہمارے شیخ. اسی ہے دین. یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں. تمام جو ہے ظاہر بھی ٹھیک باطن بھی ٹھیک. یہ لوگ جو میلے کچیلے رہتے ہیں سب سے یہ صاحب بڑے صوفی ہیں، یہ نہیں صوفی تھے، سنت کے خلاف ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی بو آ رہی ہو، فقہ نے بھی منع بھی کیا ان کو. گندا دینی ہے، منہ سے بہت بو آ رہی ہے اور عزیز ہوگی تم گھر پہ نماز پڑھو جا کے. اتنی ہوا ہے کسی کے پسی بڑی بو آتی ہے، فرمایا تو اس لیے دوسروں کو عزت لگا لو، دوسروں اذیت دو. جب تم کو اذیت فرشتوں زیادہ اذیت ہوتی ہے. اور کتنے لوگ کسی بات ہے. یہ دین اصل میں ہے. مرنا سنوارنا اصل میں اسلام نے سکھایا. داڑھی ہے اس کو دھو، تیل لگاؤ، کنگا کرو، سنت ہی ہے. بالوں پہ کنگا، داڑھی پہ کنگا. ایک سو آتے نام لگا یہ جھونج ہے، تم نام ہی رکھتے اور جھونج صاحب کے ہاتھ ہے. داڑھی بالکل جھونج جیسی. ارے اللہ کے بندے تو اس سے تیل لگاؤ، کنگا کرو، یہ تھوڑی جھونج لگائیں گے. مرزا میں جانا رحمۃ اللہ علیہ خدمت ایک شخص آیا بیعت ہونے کے لیے، بال بکھرے عجیب شکل. تو حضرت سے درخواست میں بیعت ہونے آیا ہوں. تو فرمایا بیعت تو کرتا ہوں آدمی کو، ریچھ کو نہیں. بھارت بنے ہوئے بالکل. اب سمجھے نہیں. خیر خادم ہونے آ رہے کیا، پہلے سر دو، تاریخ ہو، قاعدے کنگا کرو، پھر بات ٹھیک کراؤ. جب انہوں نے ایسا کیا پھر حاضری دی خدمت ہے. ہاں تم آدمی ان کے آئے، اب بیعت کر لوں گا. جو حق ہو اور ناک ٹپک رہی اسے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. یہ بزرگ نہیں کوئی، وہ حال میں ہوتے لیکن بڑے بیدار ہوتے ہیں وہ لوگ. مومن ہے عرشی کہ مومن جنتی، جنت لطافت کثافت نہیں. آج ہم لوگ اولے سے میلے کچل کپڑے دھو لو پہن لو. اچھا بازوں میں اس قدر اہتمام تھا کہ اس معنوں میں صاف کپڑے ہوں، لیکن اب کہتے ہیں اس کو پریس کرنا، استری کرنا نہیں کرتے تھے. انہیں میں شیخ مولانا زکریا صاحب چل رہے تھے. خادم سے کپڑے دھوئے، کہا دیکھو اس میں بیلوٹ مت بننا تھا، ایسی پہناؤ مجھے، بغیر استری کیے تھے. ہوتے نہیں، حالانکہ ہوتے نہیں اپنا کر پہ. ظاہر کتنے استری کر لو، لیٹ ہو گئے، سب کچھ آپدہ ختم ہو جاتی ہے. تو
یہ چیز ہمارے اندر جو اعلیٰ طریقے سے مسلمان ہوتا ہے، کسی کو سے تکلیف نہ ہونے پائے، نہ کلام سے نہ تحریر سے، دونوں چیزوں سے. یہ مسلمان. آج ہم لوگ چونکہ گھر میں تعلیم ہوتی نہیں ہمارے اندر، اور آدھا معاشرے جانتے نہیں، کہتے کس کو ہیں، صدیقہ جانتے نہیں، اسی لیے بالکل بے حیائی عام ہو رہی ہے. اکثر جاتے تھے موبائل کان پہ لگائے ہوئے ہو رہا ہے، وقت کو ضائع کیا، اعمال کو ضائع کیا. تو کوشش کرو میرا بچہ شروع سے دین کی طرف لگاؤ، اس کو دین پہ لگاؤ گے، اس کو دین ترقی ہوگی، عمل کرے گا، عمل آسان ہو جائے گا، اس کے لیے پھر انسان بنے گا. یہ تھی خانقاہ نظام. پہلے یہ تھا، یہ ایک اولو رہے خانقاہ میں شیخ نگرانی کرتا تھا ہر چیز کی باقاعدہ. یہ سنت ہے. باز کابر کی شان تھی، بہت صاف ستھرے لباس عمدہ. انہیں میں 3 بزرگ تھے. ایک تو مولانا خلیل صاحب نور احمد خطوط، مولانا تھانوی، مولانا گنگوہی. اعلیٰ لباس، بہت صاف ستھرا شفاف ہوتا تھا لباس. اور یہ ان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ بھی تھے، اعلیٰ پہنتے تھے. یہ اللہ جمیل جماعت پسند کرتے ہیں. ایک چیز اللہ نے دی ہے، وہ پہنو، لیکن اس پہنے رات کے مالک کو مت بھولو. مسجد جاؤ عمدہ لباس پہن کے. آج مسجد جاتے لوگ لنگی باندھے ہوئے اور بنیان پہنے ہوئے مسجد جا اٹھو کو لگائے ہوئے، یا مسجد جا رہے ہیں. اللہ کے دربار میں ایسے جاتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے مرزا پور، ان کے والد مفتی بھی تھے، وہ ان کے یہاں تھے، نیند میں رہ چکے تھے. ان کا کہ والد بہت سادہ رہتے تھے. ان کے شاگرد تھے، وہ پر آ گئے تھے تو سفارش کے لیے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ان سے سفارش کر دیں. اچھا زور نام چلیں تمہارے ساتھ. زور کی نماز پڑھائی، کہا چلو آگے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ صدری پہن لیں، در ان کے یہاں جا رہے ہیں، کورٹ میں جا رہی ہے وہ. انہوں نے کہا کہ چلو ایک بار 2 بار 3 فرما سنو. میں جب اللہ کے دربار میں آیا تھا تو میں صدری نہیں تھی، مخلوق دربار میں صدری بن جاؤں. یہ تھے ہمارے. مسجد جاتے ہیں بالکل ایسے. میں نے کچھ یہ ٹوپی رکھی ہے میں بالکل درست نہیں یاد رکھو. یہ ٹوپی جو پلاسٹک کی ہے، اس کا پہنا درست بالکل مکروہ ہے. چوتھے دن نماز ہوتی ہے اور لوگ بڑے خوش ہو میں نے ٹوپی رکھی پلاسٹک کی. اس میں تو کوئی حال ہی نہیں پتا. تو ان کا یہ جملہ تھا کہ میں اللہ کے دربار میں گیا تھا، میرے جس پر صدری نہیں تھی. مخلوق دربار میں جاؤں صدری بن جاؤں. عام طور پہ اکثر ایک پروفیسر آدمی مسجد کے لیے معمولی لباس، وہ کوئی آفس جائے، دفتر جائے، باقاعدہ ہر ٹپ ٹاپ ہو کے جاتا ہے. معلوم ہے کہ اللہ کی محبت نہیں تمہاری، مالک کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے دربار میں جا رہا ہوں، عظمت بھی ہونا چاہیے. کہاں جا رہے ہیں؟ جتنا عظمت ہوگی اتنے اس میں اعمال میں نکھار پیدا ہوگا. آج ہم لوگ یوں باتیں کرتے لیتے مسجد کے اندر، یا بحث مسجد شروع کر دیتے. مسجد جاؤ، اس لیے مصنوع ہے خوشبو لگاؤ. اس نے دیکھا ایک بزرگ کو آج یہاں تھے، انتقال ہو گیا، سید حسین رحمۃ اللہ کمشنر تھے وہ، لیکن جب مسجد تشریف لاتے باقاعدہ شیروانی خوشبو پورا لگا جاتا. کبھی ان کو کرتے نہیں دیکھا. جب جائیں مسجد میں، ایک تو مسجد قریبی رہتے تھے، پورے صاف ستھرے ہو گیا تھا مسجد. خوشبو لگانا یہ تو وہ لباس جس میں آ رہا شرم ہے باہر جانے میں، وہ جانچ بالکل درست نہیں، مطلب سنت خلاف ہو جائے گی. وہ ایسے میں لوگ سن منع کرتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں. کس نے کہہ دیا یہ لباس میں بازار جاؤ، دفتر جاؤ، ہم کبھی منع نہیں کریں گے. یہ جاؤ، کون منع کرے گا؟ صرف لنگی مسجد لے دیں گے، دفتر نہیں. دفتر جائیں گے، قاعدے جائیں گے ہر چیز کے اس میں. اور بعضوں میں تو روک میرے والد روک کی حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فارمول تھے. شیر گرمی کے بعد شیر ٹانگ دی تھے ایسے، اور یوں راؤنڈ پہ آ گئے وہاں. شیوانی کیوں نہیں پہنی تم نے؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ ڈسپلن اس کو کہتے ہیں. شیروانی پہننا فن گرمی لگے ٹانگ دی ہو سر، بالکل نہیں ہمارا کہ ہم نے فوراً ٹوک دیا. ہم لوگ مسجد جاتے ہیں یا تو رومال باندھ لیتے سر پہ، ایسے
مانا وسیلہ سے فرمایا کہ بھائی رومال تو ہاتھ صاف کرنے پوچھنے کے لیے ہے، پسینہ پوچھنے کے لیے، چہرہ پوچھنے کے لیے، تھوڑی سر باندھنے اس کو، کوئی نہ باندھے کوئی وہ بھی کراتے. اور جو پلاسٹک ٹوپیاں ہیں تو بالکل اور زیادہ سوم دن نماز ہوتی ہے. عام طور جہاں سے لکھی پلاسٹک ٹوپیاں وہ سمجھ کے میں ثواب کما رہا ہوں. اگر شوق ہے اللہ عمدہ ٹوپیاں رکھو، آدھا پیسہ خرچ کرو، کیا مشکل ہے؟ وہ نہیں. تو اطاعت اور بغاوت. اطاعت کرو شریعت کی، نماز کا اہتمام، شریعت کا اہتمام کرو، اور نماز سے پوچھتے رہو کوئی کام ہو اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی غلطی کی بات لوگ کہتے صاحب کہ کہاں تک پوچھتے رہیں. ارے بھائی دوا کے بارے میں پوچھتے ہو 10 بار پوچھتے ہو حکیم ڈاکٹر سے، اور یہاں کیا پوچھتے ہو؟ پوچھنا چاہیے. نماز کے بارے میں آج ہم بڑی کوتاہی کر رہی ہے، جانتے ہیں کوشش نہیں کرتے، بڑا افسوس کی بات ہے. قرآن پاک کو سیکھو، صحیح پڑھنا سیکھو، تب نماز میں تم کو وہ بھی آئے گا، ثواب ملے گا. غلط پڑھو گے اللہ تعالیٰ عذاب آئے گا کہ میرے کلام کی تم نے یہ وہ کی. مثال دیتے تھے، کوئی شاعر کوئی شعر پڑھا دوسرا، اور کبھی گوارا نہیں کہا کہ میرے شعر کو تم نے ناش کر دیا. زبر زیر حرکت سے ناش ہو جاتا ہے. تو نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، اور وقت کو ضائع مت کرو. یاد رکھو مومن کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. آج ہم لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں. اوروں نے لے لیا، انگریزوں کے بہت اصول پابند اسلام سے لیا انہوں نے. وقت کی قدر ادا نہیں کرتے ہیں. آج ہم لوگ لے لطیف، جب چاہ چلے جب چاہ، کوئی وقت پہنچتے ہی نہیں. یہ بھی گنہگار. یاد رکھو جہاں پر کوئی شریع حکم دیا ہم اس کے پابند باؤنڈ ہے، اتنے بج کے وہی ہونا چاہیے. تمام آج لوگ اسی لیے رو رہے ہیں کہ پریشانی بڑھ رہی ہے مسلمان پر، عذاب آ رہا ہے. کیوں نہیں آئے گا؟ تم کیا عورت کیا مرد سب اسی جا رہے ہیں. پردے کوئی اہتمام نہیں، گھر اتارنے کوئی اہتمام نہیں. پہلے پردہ تو دے کہ تم کیا جاؤ گی پڑھ کتنا. ایک وقت آئے گا تم کو پوچھے گی بھی نہیں. ابھی تو ہے ٹھیک ہے ان کو یہ ہو کہ میں تعلیم حاصل کروں گی، بچوں کو پرورش کروں گی، معاملات ہمارے گھر میں اچھے ہوں گے، بچے بھی صالح بنیں گے. یہ ہے صرف مقصد تعلیم کا. یہ عام مذاق ہو رہا مسلمانوں کے اندر کی کتاب. اس کو بھی ہائی فائی کرنا، باہر نکالو باہر. تھانہ فرما دیا حضرت کو محفوظ ہے. یاد رکھو اگر باہر نکل آئی قیامت اندر نہیں جائیں گے قیامت تک. اور تو دیکھ رہا ہر ملک میں یہ ہے. کوئی پردہ کو اب کہے کوشش بھی کرے، منہ نوچ نہیں ان کا. کیا میں گھر سے بن جاؤں؟ کیا ایسے بن جاؤں؟ مرد جو ہے اس کے لیے حیا ختم ہو رہی ہے. اپنے حسن دکھانا، باہر آوارہ پھرتی رہتی. لڑکیاں بھی پرسے لڑکی مسلمان تھی، وہ بنیان پہنے ہوئے تھی اور جوان، اور جین بات پورے کھلے ہوئے. جاؤ واپس جاؤ شلوار میں پہن کے آؤ. یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو ہے بس ہر ایک جو فیشن چل رہا ہے اسی پر. آج امت کے اندر جو فساد کیوں آ رہا ہے؟ سنت سے بیزاری نوزلہ کہتے ہیں. اطاعت سنت نہیں کرتے، کام کرتے ہیں من کا، شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور پوچھتے بھی نہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہر مضمون کا استاد ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں. کوئی بات نہیں بار پوچھتے ہیں، اس کے بعد پھر بتاتا ہے وہ. اور یہاں پوچھتے نہیں، یہاں کوئی نہیں پوچھتا. تو یہ کیوں وجہ؟ ایک تو حرام مال پیٹ میں چلا گیا. عقل حلال کی فکر کرو، بہت مصیبتیں بچ جاؤ گے. انات کر لو، بہت مصیبت بچ جاؤ گے. یہ وہ دور ہے جاننے والی صفات، حل بن مزید حل بن مزید. تنخواہ کما رہے ہیں پورا نہیں ہو رہا، بیماری دونوں کما رہے ہیں اور پورا نہیں ہو رہا. اس سے دیکھ کے وہ جو ہے ہم نے اس پہ
मुनसिर है नहीं। एक तो सबसे नंबर 1 पे कोई काम करो उलमा से पूछे करो, आलिम से पूछ करो। उन्होंने वक्त लगाया बाकायदा इसमें, अकल मुद्दत 7 साल दौरे की। नन्नो तो है, अब तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, कन्यास कोर्स है, एवरेज है वो। 7 साल में 5 साल में 9 साल लगाए उन्होंने, तो उनकी मुतबर चीज़ें होंगी, उनसे पूछो जाके। और उन उलमा को ही चाहिए कोई ताल्लुक़ कायम करे अल्लाह वालों से, इस्लाह नफ्स के लिए, वरना फिर अना आ जाएगी उनके अंदर। हम तो आलिम, हमें क्या जरूरत है? इसी आदत की बात है। नमाज का एहतमाम खास तौर से करना चाहिए, घरों में से तलकीन करो, खुद बन के उसमें दारोगा नहीं, शफकत के अंदाज से। अरे इंसान ने बहुत समझाया, ये लड़के मानते नहीं, लड़की मानती नहीं, बीवी मानती नहीं, तुमने लठमारी की होगी, ऐसे थोड़ी। भैया मसूदा साहब तो ला मैं तो बहुत जाता था, बड़े प्यारे अंदाज से सुबह 2 जुमले होते थे। आपके बेटे जो सब लोग भाईजान कहते हैं, भाईजान वक्त हो गया, चचा मियाँ वक्त हो गया, ये आवाज़ लगाते गुजरते थे फजर नमाज में। छोटे भाई जो थे मशहूर थे चचा मियाँ के नाम से, भाईजान वक्त हो गया, चचा मियाँ वक्त हो गया, इस अंदाज से होते घर में भी वही। और बहुत से लोग हैं ख़वातीन जो इससे बहुत मुस्तैद है, वो शोहर भी जगाती हैं। उन्हीं में से हमारे तहमीद माशाल्लाह कश्मीर में बीवी रहती थी श्रीनगर में, अलार्म लोग वहाँ से लगाती थी, आप उठ जाइए नमाज वक्त हो गया। ये ऐसी तरबियत होना चाहिए। घर में तरबियत होगी, सब नमाजी बनेंगे। नमाज की फिक्र करोगे, रज़ियल्लाह हो गए, अल्लाह की नुसरत आ जाएगी। आज हम लोग नुसरत नहीं, क्यों? हम बागी हो गए, शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, हालात रोज़ी की फिक्र नहीं करते, और इस वजह से कौम जो है मुसीबत पे आ गई। ये फातह कौम थी, कभी स्टूप झुकी नहीं, कभी पीठ से नहीं दिखाई, शुजात थी इसके अंदर, क्योंकि ईमान पुख्ता था। आज हमारा ईमान पुख्ता नहीं रहा, न कोशिश करते हैं। इसीलिए जो वक्त गुजर गया आने से रहा, वक्त की कदर नहीं करो, रुए अल्लाह रहो, खूब पढ़ो। मैंने तो मेरा दावा किया कि तुम अल्लाह वाला बनना तो साइंस पढ़ो, अल्लाह वाले बन जाओगे, मेरा दावा है ये। लेकिन हम पढ़ते हैं साइंस पैसे के लिए, ओहदे के लिए। मार्फत खजाने साइंस के पढ़ तो देखो। कभी कभी जब गौर करते हैं हर मजमून में भी ऐसा लगता है अल्लाह कैसे आपने बनाया। सारे मज़ामिन साइंस के अशश करना पड़ता है इसमें। अब सब मुरक्कब इंसान, जितने भी साइंस के दुनिया मज़ामिन है, उसका मुरक्कब इंसान है। जो इब्नुल अब्दान जो देखे तो वाकई में अल्लाह के दी मार्फत लगती है, फिर वो खूब उसको मज़ा आ जाता है। माने हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये साइंस एक्शन जो होता है। तो आज की नसीहत है, इताअत करो शरीयत की, सुन्नत की, और बगावत से बचो, यानी गुनाह से बचो। अपने अखलाक को दुरुस्त करो, भी बच्चों अच्छे अखलाक होना चाहिए, घर में अच्छे अखलाक होना चाहिए, और कोशिश करो कि मेरे हाथ और ज़बान से किसी अजियत न पहुँचे, कोई वैसा काम नहीं होगी। घर में सलीक़ामंदी से बच्चों सिखाओ, खुद भी अमल करो। दुआ करो अल्लाह अमल तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो शुरू करें दस। वालेकुम अस्सलाम।